حج بیت اللہ ایک اہم ترین فریضہ ہے، ارکان اسلام میں ایک رکن ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ حج کرو، اپنے لوگوں سے ارشاد فرمایا اے لوگوں حج کرو، تم پر اللہ کی طرف سے حج فرض ہے۔ اس فریضے کا جب حضور اسلام نے بتایا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج پہ جانا ہے؟ تو اس وقت حضور خاموش رہے۔ پھر انہوں نے کہا ہر سال جانا ہے؟ حضور پھر بھی خاموش رہے۔ پھر کہا ہر سال جانا ہے؟ حضور خاموش رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نعم کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال جانا ہے تو تمہیں ہر سال جانا پڑتا، تم پر فرض ہو جاتا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شفقت کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر ہر سال حج کو فرض نہیں رکھا، زندگی میں ایک بار، وہ بھی ہر ایک کے اوپر نہیں جس کے پاس طاقت موجود۔ اب اگر زندگی میں کوئی بار بار جاتا ہے ٹھیک ہے، نفلی طور پر وہ اس کے حج ہوں گے۔ اگر کوئی بار بار بھی کئی بار حج کے سفر کے لیے جاتا ہے تو وہ سب اس کے نفلی حج شمار ہوں گے، لیکن ایک بار یہ فریضہ ہے جس کے پاس طاقت موجود ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ ہاں، عورتوں کے لیے یہ حکم الگ ہے کہ اکیلے سفر حج نہیں کریں گی، اکیلے سفر حج نہیں کریں گی، بلکہ ان کے ساتھ محرم یا ان کے ساتھ ان کا شوہر موجود ہو، تب ہی خاتون کو سفر شری کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد وہ سفر اختیار کر سکے۔ تو ہر سال حج کرنے کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، اور اس لیے زندگی میں ایک بار۔ اب غور کریں، اگر کوئی آدمی کروڑوں روپے کا مالک ہو، کروڑوں روپے کا مالک ہو، لیکن اگر فرض ہوتا کہ ہر سال جانا ہے تو وہ بھی نہ جا سکے گا، اس کے پاس بھی اتنا وقت یا اتنی یہ چیزیں نہیں ہوں گی کہ ہر سال لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ جاتا۔ تو یہ حضور کی شفقت امت پر ہے کہ صرف زندگی میں ایک بار رکھا ہے، اور وہ بھی جس کے اوپر فرض رکھا ہے جو اس کی استطاعت اور طاقت کو پورا اتر ہے۔